ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس پر مضبوط دل اور سخت فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کا حکم بجا لاتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے خطبے کا موضوع حقوق الاولاد ہوگا. ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں چند حقوق کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. بلا کسی تمہید کے اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان اس کے لیے نیک سیرت ماں کا انتخاب کرے. شادی کرنے سے پہلے انسان سوچے سمجھے اور کسی صالح، متقی، پرہیزگار اور دیندار خاتون سے نکاح کرے. اس کی حدیث کے اندر بڑی ترغیب آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری فی کتاب النکاح. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر انسان شادی کرتا ہے کسی عورت سے تو 4 چیزوں کی بنیاد پر. پہلی چیز اس کا مال دیکھتا ہے، دوسری چیز اس کا حسب نسب خاندان دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر بھی اس سے شادی کی جاتی ہے. تو یہ جو آخری چیز ہے دینداری، اس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار خاتون سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ، تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. تو 4 چیزیں عموماً معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دیکھنے کی تاکید فرمائی، ترغیب دی اپنی امت کو، وہ یہ ہے کہ دینداری دیکھے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ والدین اس کے لیے کسی اچھے نام کا انتخاب کرے، اس کا اچھا نام رکھے. آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تکلفات ہیں. جدت ترازی کے چکر میں، نئے نئے نام رکھنے کے چکر میں ہم ایسے نام رکھ جاتے ہیں جو شریعت کے ہر اعتبار سے مخالف ہوتے ہیں. شرکیہ نام ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے. بہت سارے نام آپ کو ایسے ملیں گے جس کے اندر خالص شرک پایا جاتا ہے. عبد النبی، عبد الرسول، عبد الکعبہ اور اس طرح کے ہزاروں نام اگر آپ تلاشیں گے معاشرے کے اندر تو وہ نام مل جائیں گے. اسی طریقے سے جدت ترازی کے لیے، نیا پن کو دکھانے کے لیے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا ایسا نام رکھیں جو پورے علاقے میں نہ ہو، پورے گاؤں میں نہ ہو، پوری بستی میں نہ ہو، اور اس کے چکر میں ایسے نام رکھتے ہیں شرعی اعتبار سے وہ نام درست نہیں. تو جدت ترازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیا پن لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الآداب، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناموں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے اپنے بچوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفتی نام ہیں ان صفتی نام کے شروع میں عبد لگا کے رکھنا چاہیے، یا ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا معنی شرعی اعتبار سے درست ہو، اس لیے کہ نام کا اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ اس کے بعد ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کرے، اور تعلیم و تربیت کے لیے اگر والدین خرچ کرتے ہیں تو ان کا یہ خرچ کرنا یوں ہی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ دیگر چیزوں میں خرچ کرنے کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اگر اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کی بڑی فضیلت وارد ہے اور اس کی بڑی تاکید ہے۔ مسلم شریف کتاب الزکاۃ، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، کہ ایک دینار انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار کسی شخص کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، تو یہ 4 دینار میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دینار شرعی اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سا دینار بڑا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، کہ یہ 4 دینار میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی دنیا بنانے کی بھی فکر کرے، دنیا بنانے کی بھی فکر والدین کے اندر ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سارے والدین کی سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے کہ چلو کھا پی کے چلے جائیں گے، اولاد ہے اپنا دیکھ لے گی، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ بخاری کتاب المرضع، راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی من وجع اشتد بی زمن حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع سے، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک مرتبہ میں بیمار پڑ گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے کی غرض سے میرے پاس آئے، میں نے کہا بلغ بما ترى، اے اللہ کے رسول میری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں سخت بیمار ہوں، شاید شفا یاب نہ ہو سکوں، اور میری صرف ایک ہی بچی ہے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں، افاتصدق بثلث مالی، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا نہیں، کہا بالشطر، کیا آدھا حصہ صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، کہا ثلث، کیا 1/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والثلث کثیر، 1/3 حصہ صدقہ گرچہ کر سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، تمہیں اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے، اولاد کے لیے مال چھوڑ کے جاؤ، اس کو فقیر اور کنگال بنا کے مت جاؤ، ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے وارثین کو، تم اپنی اولاد کو مالدار بنا کے جاؤ، ان کے پاس مال چھوڑ کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم انہیں فقیر کنگال اور قلاش بنا کے چلے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے ذہن میں جو یہ بات آئی تھی، کیوں آئی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے کہا کہ تم شاید یہ سوچ رہے ہو کہ میں اگر مال صدقہ کر کے چلا جاؤں تو مجھے ثواب ملے گا اور اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤں تو شاید مجھے ثواب نہ ملے، یہ سوچ تمہاری غلط ہے۔ وَلَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا وَجِرْتَ عَلَيْهَا، کہ تم کوئی بھی اپنی اولاد پر کچھ بھی خرچ کرتے ہو، ان کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرتے ہو، اگر تمہاری نیت درست ہے، ثواب طلبی کی نیت سے خرچ کرتے ہو، اجر طلبی کی نیت سے خرچ
خرچ کرتے ہو تو اس پر بھی تم کو اجر ملے گا۔ آگے چل کے فرمایا حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر کوئی شخص اجر طلبی کی نیت سے لقمہ اٹھا کے بھی ڈالتا ہے الا وجرت علیہا، تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کی دنیا بنانے کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، والدین کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ آخرت بنانے کی فکر ہو، شرک سے بچانے کی فکر ہو، گناہ سیئات معاصی سے بچانے کی فکر ہو۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جو خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے پڑھی ہے، اسی بات کی تاکید ہے، اسی بات کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، اس لیے شرک سے بچانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کی ذہن سازی کرے، شرک کے بارے میں بتائے، توحید کے بارے میں بتائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، نیکی کا کام کون سا ہے، گناہ کا کام کون سا ہے بتائے، اور بتائے کہ زندگی میں وہ کبھی شرک نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا اگر چاہے تو، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے، حدیث قدسی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے ابن آدم جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور امید کے ساتھ پکارو گے، دعا کی قبولیت کی امید کے ساتھ پکارو گے تو میں تمہیں بخشتا رہوں گا علی ما کان فیک، چاہے تمہارے اندر کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، ولا ابالی، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ آسمان کی بلندی کو بھی چھو لے، اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، اور پھر تم مجھ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، غفرت لک، تو میں تجھے بخش دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، ابن آدم اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کے آؤ، غور کیجئے گا، ابن آدم اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کے آؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ لا تشرکوا بی شیئا، اس حال میں اس شرط کے ساتھ کہ تم کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، شرک کے علاوہ چاہے تمہارے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہو، زمین بھر کر کیوں نہ ہو، اتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائے کہ آسمان کی بلندی کو چھولے، تو سارے گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن شرک کو لا تشرکوا بی شیئن، شیئن یہ نکرہ ہے، اور قاعدہ ہے کہ نفی کے بعد جب نکرہ آئے تو وہاں پہ عموم ہوتا ہے، اس لیے چاہے شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو، دونوں داخل ہے اس کے اندر، اس لیے شرک اکبر سے تو بچنا ہی ہے، شرک اصغر سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ اس حدیث کے اندر شرک کی سنگینی اور خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اولاد کی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ زندگی میں کبھی وہ شرک نہ کرے، توحید پرست بن کر رہے، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کی ذمہ داری ہے خود نماز کی پابندی کرے، ارکان اسلام پر عمل پیرا ہو، اور اولاد کو بھی تلقین کرے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے
عمرو بن شعیب کے دادا سے یہ روایت مروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ 7 سال تو چھوڑ دیجئے، 14 سال کے ہو جاتے ہیں بچے، 20 سال کے 30 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن والدین، بہت سارے والدین آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے بچوں کو کبھی بھی نماز کی تلقین نہیں کرتے، خود بھی نہیں پڑھتے تو کیا تلقین کریں گے؟ والدین خود اگر نماز نہ پڑھے تو وہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کس طرح کر سکتے ہیں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور بچے نماز چھوڑیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دو، ان کو مارو، یہ حکم ہے۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر کو الگ کر دو، ان کے بستر کو الگ الگ کر دو۔ 10 سال کے بعد جب بچہ لگ بھگ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جنسی شعور بیدار ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں تربیت کا یہ اصول ہے، تربیت کا یہ تقاضا اسلامی تربیت کا کہ 10 سال کے بعد بچوں کا بستر الگ الگ کر دیا جائے۔ یہ بہت ہی تاکیدی حکم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق اولاد کے تعلق سے یہ بات بھی بڑی اہم ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بلکہ بہت سارے گارجین حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے 3 بچے ہیں، 3 لڑکے ہیں، تو یہ سوچتے کسی ایک کو تعلیم دے دی، کسی ایک کو پڑھا لکھا دیا تو ہماری ذمہ داری ختم۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ ایک لڑکا دکتور ہے، PhD ہولڈر ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، لیکن وہیں پہ دوسرا لڑکا انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ لڑکیاں انگوٹھا چھاپ ہیں، ان کو دستخط کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم ہے، دین کی بنیادی معلومات نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ نہیں معلوم ہے، دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، موٹے موٹے احکامات ہیں، ان کا بھی علم نہیں ہے۔ میرے بھائیو، عدل و انصاف اولاد کے درمیان ضروری ہے۔ جہاں مالی اعتبار سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کریں، وہیں تعلیمی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری اولاد کو علامہ بنائیں، ساری اولاد کو عالم بنائیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ لیکن کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا ایک لڑکا عالم ہے تو دوسرا لڑکا بالکل جاہل بن کے نہ رہے، اس کے اندر دین کی اتنی بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ وہ شریعت کو سمجھ سکے، نماز روزے کے احکامات اس کو معلوم ہو، اور شرعی اعتبار سے شریعت کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکے۔ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کتنا ضروری ہے، ذرا اس حدیث سے اس کا اندازہ لگائیں۔ مسلم شریف کتاب الہبات حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انطلق بی ابی یحملنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اشہد انی قد نحلت النعمان کذا و کذا من مالی، یا اللہ کے رسول میں اپنے اس بیٹے نعمان کو اتنا اتنا مال دیا ہے، بطور تحفہ دیا ہے، بطور گفٹ دیا ہے، اور آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ میں نے اپنے بیٹے نعمان کو اتنا مال دیا، آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا سوال دیکھیے، اکل بنیک قد نحلت مثل ما نحلت النعمان، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اتنا ہی مال دیا ہے جتنا اپنے اس بیٹے نعمان کو دیا ہے؟ کہا لا، کہا نہیں۔
کہا نہیں دیا ہے، کہا فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، تو میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا، میرے علاوہ کسی اور کو دیکھو اور اس ظلم کے کام پر اس کو گواہ بناؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے کام پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تم نے اس سلسلے میں عدل و انصاف کی دھجیاں اڑائی ہیں، اولاد کے درمیان انصاف ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، حسن سلوک کے معاملے میں ساری اولاد برابر ہو؟ کہاں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری اولاد فرما بردار بن کر رہے، میرے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک لڑکا تو بڑا فرما بردار ہے، لیکن دوسرا لڑکا، دوسرا بیٹا نہایت ہی نافرمان بنتا ہے، بہت سرکش اور نافرمان ہٹ دھرم بنتا، والدین کی بات کو سنتا نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے عدل و انصاف کا فقدان۔ عدل و انصاف وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ میرے والد فلاں بیٹے پر محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، لیکن مجھے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کو معاشرے کے اندر مل جائیں گی۔ تو ظاہر ہے آپ جس پر محبت نچھاور کیجئے گا وہ تو آپ کا فرمانبردار بنے گا ہی، اور جس کے ساتھ آپ نفرت کیجئے گا، آپ کا تعلق اس کے ساتھ اچھا نہ ہوگا، آپ کے معاملات اس کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، تو آپ اس سے حسن سلوک کی امید کیوں کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيَسُرُّكَ أَن يَكُونَ إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد تمہارے ساتھ برابر حسن سلوک کرے؟ کہا فَلَا إِذًا، تب ایسا نہ کرو۔ اگر گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے، مال دینا ہے تو سب کو دو، اگر نہیں دینا ہے تو کسی کو نہ دو۔ اور بخاری شریف کتاب الہبہ کے اندر یہی روایت کچھ دوسرے الفاظ کے ساتھ مروی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ تو میرے بھائیو، جہاں مال و دولت کے سلسلے میں عدل و انصاف ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ والدین ساری اولاد کو تعلیم دے۔ ایک کو عالم بنا دیا اور اس نے یہ سوچ لیا کہ میری ذمہ داری ختم، یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے۔ کم سے کم ساری اولاد کو اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ دین کو سمجھ سکے اور کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا، اسے شرک سے بچا، بدعات سے بچا، گناہ سیئات اور معاصی سے بچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمائی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مکے کو امن والا بنا دے، پر امن بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اولاد کی تلقین تو کرے، حکم دے، دیکھے کہ اولاد کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، رہن سہن کیا ہے، بود و باش کیا ہے، کس طرح کے ماحول میں وہ جی رہی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ان ساری چیزوں پر نگاہ تو رکھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرے کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنانا۔ یہ چند حقوق تھے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کریں اور اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر کسی کو اس کی توفیق دے، آمین۔